یہ آپ نے اچھا کیا ہے کہ مٹھائیاں نہیں خریدی ہیں، لیکن آپ نے باقاعدہ بڑا اطمینان کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس عمل پر. اب دیکھ لیجئے کل کو نیب نے پھر سارا معاملہ ختم کر کے اسی سپریم کورٹ میں آنا ہے. پھر اگر اس سپریم کورٹ نے اسی نیب کی رپورٹ کی بنیاد پر کچھ ایسا کہہ دیا جو آپ کے خلاف نہیں گیا، جو آپ کے خلاف گیا، تو پھر آپ لوگ مانیں گے نا سپریم کورٹ کو، کیونکہ آج آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے اپنے بیانات سے کہ ہمیں سپریم کورٹ پہ پورا اعتماد ہے. اچھا دیکھیں، عدالت کا کوئی بھی فیصلہ ہو اسے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، اس پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے، اور یہی اداروں کا احترام ہے. تسلیم کرنا نہ کرنا عوام کا اپنا مسئلہ ہے، فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے. اب آپ نے جو ایک تمہید باندھی، دل تو چاہ رہا اس کا بھی جواب دوں، لیکن جو ہماری جے آئی ٹی جو ہے، ہم نے پہلے دن سے ہی اس کو مسترد کیا ہے، اور ہم نے آج بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے جو جواب جمع کرایا ہے تو ہمیں ابھی تک گواہوں کے بیانات اور وہ ثبوت جس کی بنیاد پہ یہ جے آئی ٹی پروان چڑھی، پھیلتی پھیلتی مرحومین تک کو لے آئی اپنے ای سی ایل کے اس میں، تو ہم نے کہا اس کی بھی ابھی ہمیں مرحومین کے معاملے میں اتنا بھی سینسیٹیو نہ ہو. آپ بینک اکاؤنٹس کے معاملے میں مرحومین کو لے آئے، وہ ای سی ایل میں لے آئے، دونوں نے غلط کیا ہے، لیکن آپ اتنی پوزیسو تو نہ ہو مرحومین کے بارے میں. مطلب یہ کب ثابت ہوا کہ وہ بینک اکاؤنٹ ہمارے ہیں؟ وہ کب ثابت ہوا کہ بینک اکاؤنٹ ہمارے ہیں؟ سر میڈم، بحیثیت صدر پاکستان زرداری صاحب نے جو بلٹ پروف گاڑیاں امپورٹ کروائیں، اس کی جو ایکسرسائز ڈیوٹی کی جو پیمنٹ ہوئی، وہ جس آدمی کے این آئی سی پر ہوئی، وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں تھا اس وقت. اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے. اچھا، ایک بی ایم ڈبلیو تھی پہلے کیسز میں، جس کو پورا اس کی قیمت بھی دی تھی، اس کا ٹیکس بھی دیا تھا، اس میں سے کچھ ہزار رہ گئے تھے، تو وہ بھی کیس تھا، اور اس کی ضمانت آخری وقت تک نہیں ہوئی تھی، اور 18 ریفرنسز تھے جس پہ 2 پہ کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی تھی. اس وقت بھی ایک بڑی گاڑی میں کہا گیا تھا کہ ڈالرز اور سونا پکڑا گیا ہے، وہ پتہ نہیں پاکستان کے کس خزانے میں جمع ہوا، پتہ نہیں. تو یہ دوسری قسط مسلم لیگ کی حکومت میں یہ والا مقدمہ تھا. پہلے 18 ریفرنسز تھے، وہ بی ایم ڈبلیو اور ریفرنس ہے. ہمارا دور حکومت تھا. جی ہاں، اس کے علاوہ بلیک پرنس کیس تھا، اس کے علاوہ پیر میں بام باندھنے کا کیس تھا. تو اسی طرح کے اب یہ کیسز بھی ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے تھے کہ جے آئی ٹی جو ہے اس نے فیئر ہو کے کام نہیں کیا، اس کا ایک ثبوت تو مرحوم کا نام تھا جے آئی ٹی میں، جس نے کہا کہ ای سی ایل میں نام ڈالو، اور دوسرا آج جو کہا گیا کہ رپورٹ میں بلاول صاحب کا نام ڈیلیٹ کیا جائے. جی جی، ای سی ایل میں سے نام نکالنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. زرداری صاحب نے تو بیل کے وقت اپنا پاسپورٹ سبمٹ کر دیا تھا. تو ڈیلیٹ جو کرنا ہے، تو اب تک بحیثیت مصدق ملک صاحب بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی، علی محمد صاحب بھی ماشاءاللہ ماہر قانون ہے. اگر کوئی ایف آئی آر ایسی ہو جس میں نامزد جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو کہہ دیا جائے کہ نکال دی جائے، تو باقی ایف آئی آر کی صحت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. تو ہم نے تو کبھی نہ جے آئی ٹی بننے پہ مٹھائی بانٹی نہ آج. ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں جس شخصیت کا تانا دیا جاتا تھا اور کہا تھا کہ ہم اسے نہیں لیں گے، جے آئی ٹی کی رپورٹ پر وزیر اطلاعات کو کہا گیا کہ بدین جا کے شکریہ ادا کریں، کیونکہ ان کے کزن نے کافی کمال دکھایا. چلیں ویسے یہ ہے کہ ایک نقطہ ہے، میں آگے مصدق صاحب کی طرف جا رہا ہوں، لیکن ایف آئی آر کی بہرحال کسی سطح پر کوئی نہ کوئی لیگل اہمیت تو ہوتی ہے.